औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। हमारी आज की कहानी आज के हालात हैं। हमारी आज की कहानी इमरान खान है। हमारी आज की कहानी मौजूदा हुकूमत और हुकूमत से जुड़ी हुई 12-14 जमातें हैं। हमारी आज की स्टोरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की अदलिया है। नाज़रीन गिरामी, कौन नहीं जानता कि आजकल सोशल मीडिया पर इमरान खान के बारे में अजीबो गरीब किस्म के क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स नशर किए जा रहे हैं, पब्लिक किए जा रहे हैं। कहीं इमरान खान से ये बात मंसूब की जा रही है कि वो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से दूर ले जाएंगे, और कहीं इस किस्म की और ऐसी हिसास बातें। मैंने अपने मोबाइल में ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की हुई। अगर कोई मुझे भिजवाता है तो मैं उसे देखे बग़ैर डिलीट कर देता हूँ। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हों या हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हों, जो प्रोपेगेंडा एक दूसरे के ख़िलाफ़ चल रहा है, मुझे ये दोनों चीज़ें ही गवारा नहीं है। लड़ाई क्या है? ये लड़ाई तो बिलाखिर ख़त्म होनी है। आप कहाँ तक चले जाएंगे? नवंबर तक चले जाएंगे। चलिए, नवंबर भी निकाल लीजिएगा। आप पाक फ़ौज के सिपह सालार की नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो चलिए कर दीजिएगा। लेकिन एक बात जो मैं अपनी सियासी बसीरत की बुनियाद पे आज करना चाहता हूँ वो ये है कि सिवाय पाकिस्तान की उन सियासी जमातों के जो इस वक्त इक़्तिदार में है, इमरान खान का किसी से कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जो ख़त्म ना हो सके। इमरान खान ने बिलाखिर आना है, वो नवंबर से पहले आते हैं या नवंबर के बाद आते हैं, ये बात अपनी जगह। लेकिन जिन हालात में हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात का सामना गरीब लोग, सफ़ेद पोश लोग, बज़ाहिर अमीर नज़र आने वाले लोग जिन हालात का शिकार हैं, आपको पता है कि आज अच्छे भले घरानों में जिनके बारे में ये समझा जाता है कि इनके पास दौलत है, वो भी मीट, छोटा गोश्त गिन कर लाते हैं कि कितनी बोटियां कितने वज़न में चढ़ेंगी और घर के एक एक आदमी को एक एक बोटी कैसे तकसीम की जाती है। और कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान के सामने भी शोरबे के साथ एक बोटी और 2 आलू रखने का रिवाज शुरू हो चुका है। मौजूदा इंतहाई बदतरीन मुआशी सूरत हाल में मैंने कुछ शेर कहे हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे चंद ताज़ा अशार आपके लिए। मैं खबरें, ये पंजाबी में है, मेरी 2, 4, 5 शेर जिहड़े मैं सुनावांगा पंजाबी जुबान विच होणगे। मैं खबरें एक सुफना डिठा है, मैं खबरें एक सुफना डिठा है,
اردو میں ہم اس کو اس طرح کہیں گے کہ میں نے شاید ایک خواب دیکھا ہے، میں نے شاید ایک خواب دیکھا ہے، میں خبرے ایک سفنا ڈٹھا ہے نہ جی پر اے سفنا تے نہیں، پر جی اے سفنا تے نہیں، شاخاں تے چڑیاں دیاں چیکاں، شاخاں تے چڑیاں دیاں چیکاں، پھلاں تے کلیاں دا ہاسا، شاخاں تے چڑیاں دیاں چیکاں، پھلاں تے کلیاں دا کانبا، کہ شاخوں پہ جو کھلی ہوئی کلیاں ہیں وہ بھی کانپ رہی ہیں جن حالات میں ہم ہیں۔ کیسر دے ہوکے تہاڑے، کوگڑ کاں دا کالا ہاسا۔ شعر دوبارہ ملاحظہ کیجئے گا۔ کیسر دے ہوکے تہاڑے، کوگڑ کاں دا کالا ہاسا، سارے باغ تے خوف دا پیرا، سارے باغ تے خوف دا پیرا، نہ جی اے کوئی سفنا تے نہیں۔ تو ناظرین، ہم شعر و شاعری کی طرف چلے ہی گئے ہیں، تو آج میں 70 کی دہائی میں اپنی لکھی ہوئی پہلی غزل میں نے تلاش کی ہے، پہلی غزل جو پبلش ہوئی تھی۔ ویسے تو ہم شوقیہ ہیلی کالج میں بھی چلے جاتے تھے مشاعرہ پڑھنے کے لیے، دوسرے تعلیمی اداروں میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن باقاعدہ جو میں نے غزل پہلی پڑھی وہ شاہ حسین کالج میں تھی، اور یہ غزل آج میں نے اپنے پرانے کاغذات میں سے آپ کے لیے نکالی ہے۔ اور یہ غزل کیفیت ہے، ایک نوجوان کی کیفیت۔ یہ میں نے قافیہ ردیف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیض احمد فیض کے ایک مصرعے کو لے کر یہ غزل میں نے کہی۔ جدھر جدھر سے عروس بہار گزری ہے، جدھر جدھر سے عروس بہار گزری ہے، چمن چمن پہ خرابی ہزار گزری ہے، تیرے بغیر گلوں میں وہ بانک پن ہی نہ تھا، تیرے بغیر گلوں میں وہ بانک پن ہی نہ تھا۔ اور یہاں دیکھیے فیاض صاحب کیا کہہ رہے ہیں، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، ہزار بار گنا ایک ایک تارے کو، ہزار بار گنا ایک ایک تارے کو، کچھ اس طرح شب محشر شار گزری ہے۔ خزاں سے رسم و رہے پاسبان گلشن تھی، خزاں سے رسم و رہے پاسبان گلشن تھی، بہار اگرچہ ادھر بار بار گزری ہے۔ یہ بات پھر میں زباں پہ نہ لاؤں گا خاور، یہ بات پھر میں زباں پہ نہ لاؤں گا خاور، اگر طبیعت نازک پہ بار گزری ہے۔
تو یہ ناظرین تھی میری زندگی کی ایک پہلی باقاعدہ غزل جو میں نے ایک بڑے مشاعرے میں پڑھی بھی اور یہ شائع بھی ہوئی۔ ایک اور غزل جاتے جاتے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اس میں آپ کے لیے بہت دلچسپی ہوگی۔ خرد کی بزم سے، بہت غور سے سنیے گا، یہ ہماری بھی کیفیت، وہ لوگ کہتے ہیں کتنے عشق کیے تم نے، بڑے عشق کیے، اور ان عشقوں پہ بڑے اشعار کہے، بڑی نظمیں کہیں، بڑی کہانیاں کہیں، بڑے فسانے لکھے، اور یہ غزل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کسی کی محبت کی کیفیت میں لکھی گئی تھی۔ خرد کی بزم سے اٹھ کر اگر گیا کوئی، فریب سود و ضیاء سے گزر گیا کوئی، فریب سود و ضیاء سے گزر گیا کوئی، سکوت لالا و گل میں ہزار طوفاں ہیں، سکوت لالا و گل میں ہزار طوفاں ہیں، جگا کے حشر چمن میں کدھر گیا کوئی، مزاج حسن میں کیا شان بے نیازی ہے، مزاج حسن میں کیا شان بے نیازی ہے، اٹھا کے بزم سے بولے، اٹھا کے بزم سے بولے کدھر گیا کوئی، تیری نگاہ میں، تیری نگاہ میں آمیزش کرم ہوگی، تیری نگاہ میں آمیزش کرم ہوگی، بلا سبب تو نہ بے موت مر گیا کوئی، بلا سبب تو نہ بے موت مر گیا کوئی، ہمیں خوشی کے اصولوں نے زندگی پائی، ہمیں خوشی کے اصولوں نے زندگی پائی، ستم شار سمجھتے ہیں مر گیا کوئی۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل سے آج آپ کے ساتھ اشعار میں بات چیت ہوئی، کچھ سیاسی باتیں بھی کی، تو جاتے جاتے میں پھر گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں اور اپنے گروپس میں، جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں ان میں بھی اسے فارورڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔